یہ جو بات میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ وہ کلمہ ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے، گناہوں کو دور ڈالتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور آگے سننے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کوئی گناہوں بڑی زندگی چھوڑ دے، نیکی کی راہ پکڑ لے اور اس کے ہر عمل کا ثواب ہمیشہ کے لیے آپ کی کتاب اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے۔ اب چلتے ہیں اس طرف کہ وہ الفاظ کون سے ہیں جن سے انسان اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ وہ لفظ ہے استغفر اللہ، اور استغفار سب سے خاص اور پاورفل عمل ہے۔ وہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم دن رات کتنے گناہ کرتے ہیں، کبھی زبان سے، کبھی آنکھوں سے، کبھی کانوں سے اور اکثر دل میں چھپے وسوسوں سے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے گناہ کس طرح ہماری زندگی پر اثر انداز ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا دروازہ دیا ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جو ہر بوجھ، ہر پریشانی، ہر خطا اور ہر دکھ سے نجات دلا سکتا ہے۔ یہ دروازہ ہے توبہ اور استغفار کا۔ سوچیں، صرف ایک لفظ، ایک مختصر کلمہ استغفار اللہ کے نزدیک اتنا عظیم ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش نازل کرے گا، تمہیں مال دے گا، تمہیں اولاد دے گا، تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سوچیں، ایک طرف گناہ مٹ جائیں، دوسری طرف دنیاوی نعمتیں اور رزق کھل جائے، اور تیسری طرف آخرت میں جنت کی خوشخبری مل جائے۔ کیا یہ سب کچھ صرف ایک لفظ سے ممکن ہے؟ جی ہاں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت سے استغفار کرتے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معصوم تھے، جن پر کوئی گناہ نہیں تھا، وہ بھی دن رات استغفار کرتے تھے۔ اور ہم جو گناہ گار ہیں، کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کلمے کا سہارا لیں؟ میرے بھائیوں، استغفار ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہر دکھ کا علاج ہے۔ گھر میں بے سکونی ہے، استغفار کرو۔ کاروبار میں نقصان ہے، استغفار کرو۔ دل میں بوجھ ہے، استغفار کرو۔ بے چینی ہے، استغفار کرو۔ یقین مانو، جب بندہ دل سے کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو ایسا لگتا ہے جیسے دل سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ یہ کلمہ صرف زبان کی بات نہیں بلکہ دل کی پکار، روح کی صدا، آنکھوں کے آنسو اور عاجزی کی علامت ہے۔ جب تم استغفار کہتے ہو تو دراصل یہ کہہ رہے ہوتے ہو، یا اللہ، میں غلط ہوں، میں کمزور ہوں، میں گناہ گار ہوں، میری خطاؤں کو معاف فرما، مجھے پاک کر دے۔ اور اللہ جسے پاک کرتا ہے، اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، زمین و آسمان سے اس کی زندگی میں برکت بھیج دیتا ہے۔ آج میں تمہیں خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، تمہارا نصیب بدل جائے، تمہارے گناہ دھل جائیں، اللہ کی رحمت تمہیں ڈانپ لے، تو آج سے اپنے دن اور رات کو استغفار سے بھر دو۔ صبح اٹھو تو استغفار، رات کو سونے سے پہلے استغفار، چلتے پھرتے استغفار، حتیٰ کہ دل میں بھی استغفار۔ یہ لفظ صرف دنیا کی خوشیاں نہیں دیتا بلکہ آخرت میں بھی روشنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ قبر میں جب سوال ہوگا، اندھیرا ہوگا، تنہائی ہوگی، تب یہی کلمہ روشنی بنے گا، اور قیامت کے دن جب پل صراط سے گزرنا ہوگا، تب یہی استغفار
آسانی کا سبب ہوگا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سکون والی ہو، کہ رزق میں برکت آئے، کہ گناہ معاف ہوں اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو؟ ایک بار شروع کرو، دل سے کرو، لگاتار کرو اور دیکھو کیسے اللہ کی رحمت تمہیں زندگی بدل دیتی ہے۔ اور یاد رکھو، یہ کوئی محض دعا نہیں، یہ عمل ہے، یہ عبادت ہے اور یہ ایک طاقت ہے جو تمہارے ہر دن، ہر رات، ہر لمحے تمہارے ساتھ رہے گی۔ آج میں آپ سے چند ایسی کہانیاں شیئر کرنے جا رہی ہوں جو نہ صرف دل کو ہلا دیتی ہیں بلکہ یقین دلاتی ہیں کہ استغفار کی طاقت واقعی کمال ہے۔ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ ایک عام آدمی جو دن بھر کے تھکاوٹ بڑے کاموں میں لگا رہتا ہے، جس کے دل میں ہزاروں فکروں کا بوجھ ہوتا ہے، جس کی راتیں کروٹوں میں گزرتی ہیں، جس کی آنکھوں میں ایسے آنسو ہوتے ہیں جنہیں وہ کسی کے سامنے بہا نہیں پاتا، وہ صرف ایک لفظ استغفار اللہ کی بدولت اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ جی ہاں، استغفار صرف الفاظ نہیں بلکہ رحمت کا دروازہ ہے۔ یہ وہ چابی ہے جو بند قسمت کھول دیتی ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ ہر پریشانی سے اسے نجات دیتا ہے، ہر تنگی سے اسے کشادگی عطا فرماتا ہے، اور جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمت اللہ کے پاس آیا اور کہا، مولانا، میرے گھر میں بارش نہیں ہوتی، دعا کریں۔ آپ نے فرمایا، استغفار کرو۔ دوسرا آیا، میری اولاد نہیں، آپ نے فرمایا، استغفار کرو۔ تیسرا آیا، رزق کم ہے، آپ نے فرمایا، استغفار کرو۔ لوگوں نے کہا، مولانا، ہر مسئلے کا حل استغفار۔ آپ نے جواب دیا، یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ اللہ سے دوستی کرنے کا ذریعہ ہے۔ سوچو، جب اللہ تمہارا دوست بن جائے تو پھر دنیا کیا اور پریشانیاں کیا۔ کچھ حقیقی واقعات بھی سنیں۔ پہلا واقعہ، ایک شخص نے کہا کہ میری زندگی قرض میں گزری، میں ہر دروازہ کھٹکھاتا رہا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک دن میں نے دل سے استغفار شروع کیا، ہر وقت، ہر لمحہ استغفار اللہ پڑھتا رہا۔ کچھ مہینوں بعد ایسا رستہ کھلا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ قرض اتر گیا، کاروبار سنبھل گیا اور آج میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں۔ ایک عورت نے کہا، میں برسوں سے ماں بننے کو ترستی رہی، ہر علاج، ہر دعا کی، مگر سکون نہیں ملا۔ ایک بزرگ نے کہا، بیٹی، دن میں 100 بار دل سے استغفار پڑھنا میں نے شروع کر دیا۔ کچھ ہی مہینوں بعد میرے گھر اللہ نے جڑواں بچوں کی آوازیں دیں۔ ایک نوجوان جو نفسیاتی دباؤ، تنہائی اور پریشانی میں مبتلا تھا، ہر رات روتا تھا، نیند نہیں آتی تھی۔ کسی نے کہا، جب دل ٹوٹے تو استغفار کرو، اللہ دل جوڑ دیتا ہے۔ اس نے کیا، آج وہ کہتا ہے، میں بدل گیا، زندگی بدل گئی، اب تکلیف آتی ہے مگر تکلیف کا بوجھ نہیں رہتا۔ استغفار صرف مشکلات ختم نہیں کرتا، انسان کو اندر سے مضبوط بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ سے رابطہ ہے، یہ دل کی صفائی ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ جب تم کہتے ہو استغفار اللہ تو تم صرف معافی نہیں مانگتے، تم اللہ کی رحمت کو اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہو۔ یہ لفظ غریبی کو رزق میں بدل دیتا ہے، بے اولادی کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے، دل کے بوجھ کو نور میں بدل دیتا ہے اور گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، استغفار پڑھنا کافی نہیں، دل سے پڑھنا ضروری ہے۔ گناہ چھوڑنے کا ارادہ، اللہ سے لو لگانے کا عزم اور رحمت کی امید ساتھ ہو تو پھر یہ لفظ کمال دکھاتا ہے۔ آج سے فیصلہ کرو، صبح کم از کم 100 بار دل سے استغفار، رات سونے سے پہلے 70 بار، ہر نماز کے بعد 10 بار، پریشانی آئے فوراً استغفار اللہ، اور خوشی آئے پھر بھی استغفر اللہ، اور ایک خاص وقت سجدے میں آنکھوں میں آنسو ہو اور زبان پر استغفر اللہ ربی من کل آتوب علیہ۔ یقین کرو،
اس سے زندگی بدل جائے گی، تقدیر بدل جائے گی، دل بدل جائے گا۔ اب آتے ہیں اس خاص سب سے زیادہ پاورفل عمل کی طرف، جس کا میں نے ویڈیو کے شروع میں وعدہ کیا تھا۔ وہ عمل جس نے ہزاروں لوگوں کی تقدیر بدل دی، ان کے دلوں کے اندھیرے مٹا دیے اور ان کے گناہوں کو ایسے دھو ڈالا جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ وہ عمل یہ ہے، رات کو سونے سے پہلے تنہائی میں بستر پر لیٹنے سے پہلے وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھ جائیں اور 3 بار اور پھر 100 بار دل میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ پڑھیں۔ لیکن یاد رکھیں، جلدی جلدی نہیں پڑھنا، ہر بار ایسے پڑھنا ہے جیسے اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوری بیان کر رہے ہو، جیسے کہہ رہے ہو کہ یا اللہ میں ٹوٹ گیا ہوں، میں گناہ گار ہوں، میری کوئی امید نہیں تیرے سوا، مجھے معاف کر دے، پاک کر دے، قبول کر لے۔ اگر ممکن ہو تو ایک بار سجدہ کریں، ایک سجدے میں صرف استغفار کریں، چاہے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ اللہ کو وہ آنسو بہت پسند ہے جو صرف اسی کے خوف اور اسی کی محبت میں نکلیں۔ اب سنیں اس عمل کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اگر قسمت بند ہے، اللہ کھول دے گا۔ اگر رزق رکا ہوا ہے، اللہ بڑھا دے گا۔ اگر دل بے سکون ہے، سکون اتار دے گا۔ اگر گناہ بہت زیادہ ہیں، معافی دے دے گا۔ اگر اولاد نہیں، اللہ عطا فرما سکتا ہے۔ اگر قرض ہے، وہ اتر سکتا ہے۔ اگر روح ٹوٹ چکی ہے، وہ پھر سے زندہ ہو سکتی ہے۔ یاد رکھو، استغفار وہ بارش ہے جو اندر کی ویرانی کو ہریالی میں بدل دیتی ہے۔ یہ دنیا کا علاج بھی ہے، آخرت کا نور بھی۔ جس نے سچے دل سے استغفار کیا، اللہ نے اس کے لیے زمین پر آسانیاں، قبر میں روشنیاں اور پل صراط پر راستہ آسان کر دیا۔ یہ مت سوچو کہ تمہارا گناہ بڑا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ وہ کہتا ہے، اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر بھی تم مجھ سے استغفار کرے، میں تجھے معاف کر دوں گا اور پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ آج ایک فیصلہ کر لو، ہر دن استغفار میرا ساتھی ہوگا، ہر دکھ میں استغفار میرا علاج ہوگا، ہر خوشی میں بھی استغفار میری شکر گزاری ہوگی، اور موت کے وقت میری زبان پر بھی یہی ہوگا، استغفر اللہ۔